بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرصوص کی شاندار اور تاریخی کامیابی۔ وزیراعظم کا ہر سال 10 مئی کو یوم مارکہ حق منانے کا اعلان۔ جمعہ مسلح افواج کو خراج تحسین اور سجدہ شکر کا دن ہوگا۔ قوم خصوصی نوافل پڑھے گی، خصوصی دعائیں کرے گی۔ مارکہ حق میں عظیم قربانیوں کا شاندار اعتراف۔ شہباز شریف نے شہداء اور زخمیوں کے لیے خصوصی پیکج کا اعلان کر دیا۔ قومی اعزازات بھی دیے جائیں گے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے کہا ہے کوئی دشمن پاکستان کے مسلح افواج کا عزم ختم نہیں کر سکتا، کوئی سازش مسلح افواج کا جذبہ کم نہیں کر سکتی۔ مارکہ حق اور بنیان المرصوص میں ہر پاکستانی کا جذبہ قابل تعریف رہا۔ شہریوں جوانوں کی بہادری اور قربانیاں ملک کی سلامتی کی بنیاد ہیں۔ پوری قوم مسلح افواج کے ساتھ پرعزم یکجہتی کے ساتھ کھڑی ہیں۔ کمبائنڈ ملٹری اسپتال راولپنڈی میں آرمی چیف نے آپریشن بنیان المرصوص اور مارکہ حق میں زخمی ہونے والوں کی عیادت کی۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے فردن زخمیوں سے ملاقات کی۔ آرمی چیف نے کہا ملک کی فوجی تاریخ میں نیا باب رقم ہوا ہے۔ آرمی چیف جنرل عاصم منیر نے جوانوں کی غیر معمولی بہادری اور ثابت قدمی کی تعریف کی۔ پاکستان کا آپریشن بنیان المرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان۔ 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا۔ ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا۔ بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا۔ Now you just wait for our response. جب پاکستان اپنی ٹائم پلیس اور اپنے مین سے چوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا ہول ورلڈ ول کم ٹو وہ نظر بھی آئے گا اس کی۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ٹوڈے on 10th May at the time of فجر۔ جنگ روکو تجارت کرو۔ امریکہ کے صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے پاکستان اور بھارت کے درمیان جنگ بندی کا فارمولہ بتا دیا۔ واشنگٹن میں صحافیوں سے گفتگو میں بتایا کہ امریکہ نے پاکستان اور بھارت میں ایٹمی جنگ روکی۔ تنازع بدترین ایٹمی جنگ میں بدل سکتا تھا، لاکھوں افراد مارے جاتے۔ دونوں ملکوں سے کہا جنگ نہ رکی تو امریکہ آپ کے ساتھ تجارت نہیں کرے گا۔ اچانک دونوں ملک جنگ روکنے پر آمادہ ہو گئے۔ On Saturday, my administration helped broker an immediate ceasefire, I think a permanent one, between India and Pakistan. Stop the nuclear conflict. I think it would have had nuclear war. Millions of people could have been killed. I'm very proud to let you know of India and Pakistan fully know and to understand the gravity of the situation. We helped also with trade. I said, come on, we're going to do a lot of trade with you guys. Let's stop it. If you stop it, we're doing trade. If you don't stop it, we're not going to do any trade. And all of a sudden they said, I think we're going to stop. And we're going to do a lot of trade with Pakistan. We're going to do a lot of trade with India. We're negotiating with India right now. We're going to be soon negotiating with Pakistan. سعودی ولی عہد شہزادہ محمد بن سلمان کی زیر صدارت کابینہ کا اجلاس ہوا، جس میں سعودی کابینہ نے پاک بھارت جنگ بندی کا خیر مقدم کیا۔ اعلامیے میں کہا گیا پاکستان اور بھارت کے درمیان دیرپا امن کے فروغ کی کوششوں کو سراہتے ہیں۔ پاک بھارت کشیدگی سے خطے کے امن کو شدید خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ دونوں ممالک لوگوں کی سلامتی اور خطے کے ممالک کی ترقی فروغ دیں۔ اجلاس میں امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کے دورہ سعودی عرب کا خیر مقدم کیا گیا۔ اجلاس میں امید کا اظہار کیا گیا کہ سعودی عرب اور امریکہ مستقبل میں مل کر کام کریں گے۔ اجلاس میں سعودی کابینہ کے اراکین نے غزہ میں اسرائیلی اقدامات کی شدید مذمت کی اور کہا سعودی عرب فلسطینی عوام کو تنہا نہیں چھوڑے گا۔ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ۔ دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا۔ افواج پاکستان کے کامیاب آپریشن بنیان المرصوص کے بعد امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں جنگ بندی ہوئی تھی، جس میں فیصلہ کیا گیا تھا کہ پاکستان اور بھارت کے ڈی جی ایم اوز ہاٹ لائن پر رابطہ کریں گے، جس میں جنگ بندی کی مزید تفصیلات طے کی جائیں گی۔ ہم نے مودی کو منہ توڑ جواب دیا، وہ اب پاکستان کی طرف میلی آنکھ سے دیکھ نہیں سکے گا۔ کراچی کے شہری وسیم بادامی کے ساتھ سڑکوں پر نکل آئے، بچے، خواتین، بزرگ، تاجر، طالب علم، سب نے آواز میں آواز ملائی پاکستان زندہ باد۔ پاکستان سٹاک مارکیٹ نے 10,000 پوائنٹس اضافے کا نیا ریکارڈ قائم کر دیا۔ ایک دن میں 1,000 ارب روپے کی سٹاک کیپٹلائزیشن بڑھ گئی۔ اس بازار کے سرمایہ کاروں نے سیز فائر اور پاکستان کی عسکری محاذ پر کامیابی پر سٹاک مارکیٹ میں جشن منایا۔ انجم وہاب کی رپورٹ۔
اسٹاک مارکیٹ میں کاروبار کے دوران تاریخی ریکارڈ بن گئے. کاروباری ہفتے کے آغاز پر ہی پاکستان اسٹاک مارکیٹ نے 9,929 پوائنٹ کا اضافہ ریکارڈ کیا. ملکی اور غیر ملکی سرمایہ کاروں نے تمام شعبوں میں سرمایہ کاری کی. معاشی میدان میں بھی پاکستان جو ہے وہ آگے بڑھ رہا ہے اور پرٹیکولرلی دنیا کو اس نے دکھا دیا ہے کہ پاکستان ایک بہت ہی اسٹرانگ ملک ہے اور مارکیٹ جو ہے اس کو رسپونڈ کیا اور انشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ اور آگے بھی لوگوں میں اعتماد بڑھے گا. یہ تاریخی اضافہ ہے. پاکستان کی اسٹاک ایکسچینج کی تاریخ میں کبھی اتنا اضافہ ایک ساتھ دیکھنے میں نہیں آیا. دوسرے سیشن میں اسٹاک مارکیٹ نے نیا سنگ میل عبور کیا اور 10,000 پوائنٹس کا حصہ بھی عبور کر لیا. فورن انویسٹر جو ڈائریکٹ انڈائریکٹ آ رہے ہیں ان کے لیے ایک اچھا سائن ہوتا ہے. مائننگ ہے, گولڈ کے ہیں, گیس ذخائر ہیں, اس کے اندر جو انویسٹر تھا نا وہ اگر ڈر بھی رہا تھا تو اس کا ڈر ختم ہو جائے گا. پاکستان مارکیٹ نے آؤٹ پرفارم آج کرنا شروع کیا اور اس کی وجہ سیز فائر ہے اور پھر اس کے ساتھ ہم نے دیکھا IMF کی ڈسبرسمنٹ بھی ہیں. 10,123 پوائنٹس اضافے کے ساتھ 100 انڈیکس 1,17,297 پر بند ہوا. پاکستان اسٹاک ایکسچینج کے ٹریڈنگ ہال میں ریکارڈ اضافے اور پاکستان کی عسکری کامیابی پر کیک کاٹ کا جشن بھی منایا گیا. کیمرامین کاشف نظامی کے ساتھ انجم وہاب, ARY نیوز کراچی. وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال نے آزاد کشمیر کے دورے کے دوران ڈسٹرکٹ اسپتال کوٹلی کا دورہ کر کے بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے زخمی ہونے والے شہریوں کی عیادت کی. وزیر اعظم شہباز شریف کی ہدایت پر وفاقی وزیر صحت مصطفیٰ کمال آزاد جموں کشمیر کے علاقے کوٹلی کے دورے پر پہنچے. مصطفیٰ کمال نے ڈسٹرکٹ اسپتال کوٹلی میں پاک بھارت کشیدگی کے دوران بھارت کی بلا اشتعال فائرنگ سے زخمی ہونے والے شہریوں کی عیادت کی اور حکومت کی جانب سے مکمل علاج کی یقین دہانی کرائی. مصطفیٰ کمال بولے, شکست خوردہ بھارتی فوجیوں کی فائرنگ سے معصوم بچے بھی زخمی ہوئے, لیکن ملک کے تحفظ اور سلامتی کی خاطر پوری قوم کا حوصلہ دیدنی تھا. نریندر مودی کے دماغ میں یہ بات آ گئی ہوگی کہ وہ یہاں کا اسرائیل بننا چاہتا ہے. پوری دنیا کے سپر پاور مل کر اسرائیل کے ساتھ غزہ کے نہتے بچوں کو تو سرنڈر کر نہیں سکے آج تک. یہ انڈیا 24 کروڑ پاکستانیوں کو سرنگو کرے گا. ہمیں جس کے پاس اپنی فوج ہے, جس کے پاس فضائیہ ہے, جس کے پاس نیوکلیئر ایسٹ ہے, تو ہماری تو زندگی شروع ہوتی ہے موت کے بعد. وزیر صحت نے ڈپٹی کمشنر ضلع کوٹلی میجر ریٹائرڈ ناصر رفیق اور بریگیڈ کمانڈر بریگیڈیئر سمیع اللہ سے ملاقات کر کے شاندار فتح پر مبارکباد دی, جبکہ شہداء کے اہل خانہ سے یکجہتی کا اظہار بھی کیا. رافع حسین, ARY نیوز. سرگودا میں وطن سے محبت کا منظر دیتی ہیں. پاک فوج کی تاریخی کامیابی پر ضلع بھر میں والہانہ انداز سے جشن منایا جا رہا ہے. سپاہیوں کو سلامی دے کر بھرپور یکجہتی کا مظاہرہ کیا جا رہا ہے. عبدالحنان چودھری کی رپورٹ. بھارت حالیہ جنگ میں پاکستان کی فیصلہ کن برتری کے بعد شاہینوں کے شہر سرگودا میں جشن کا سما ہے اور شہریوں کی جانب سے پاک فوج کو خراج تحسین پیش کرنے کا سلسلہ جاری ہے. شہر کی سڑکوں پر ریلیاں, ڈھول کی تھاپ پر رقص, لڈیاں اور قومی پرچموں کی بہار نے ایک نیا منظرنامہ پیش کر رکھا ہے. سرگودا کے شاہینوں نے دشمن کے 4 ڈرون مار گرائے اور ہر حملہ ناکام بنایا. انشاءاللہ تعالی ہمارا عزم ہے, پاکستان کی قوم زندہ ہے, ہم پاک فوج کے ساتھ ہیں. جب بھی مشکل وقت آئے گا, جہاں پاک فوج کا پسینہ گرے گا ہمارا خون گرے گا. آج پاک فوج نے دنیا میں اپنا ایک نام پیدا کر دیا اور اپنے آپ کو ثابت کر دیا کہ فضاؤں کے بادشاہ ہیں. اللہ تعالیٰ ہماری پاک فوج کو ہمیشہ قائم و دائم رکھے. پوری قوم یکجان ہو گئی ہے. لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سائے تلے پاکستان ایک ہو گیا ہے. کینٹ ایریاز اور PF بیس کے اطراف شہری پھولوں کے ہار, مٹھائیاں اور نوٹ نچھاور کر کے اپنے محافظوں کو خراج عقیدت پیش کر رہے ہیں. فوجیوں کو گھوڑوں پہ بٹھا کر ان کی خدمات کا اعتراف کر رہے ہیں اور فضا نعرہ تکبیر اور پاکستان زندہ باد سے گونج رہی ہے. جشن, بھنگڑے, ریلیاں اور دعائیں, یہ سب اس جذبے کا اظہار ہے جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا. کیمرامین فیضان خان کے ساتھ عبدالحنان چودھری, ARY نیوز, سرگودا. جلال پور پیروالا میں پریس کلب کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے اور بھرپور اظہار یکجہتی کرنے کے لیے ریلی نکالی گئی. افواج پاکستان کے حق میں نعرے لگائے گئے. رپورٹ کریں عبدالغفار صدیقی. جلال پور پیروالا میں پریس کلب کی جانب سے افواج پاکستان کو خراج تحسین پیش کرنے اور بھرپور اظہار یکجہتی کے لیے صدر پریس کلب سید تصویر حسین شمسی اور جنرل سیکرٹری پریس کلب طاہر ایاز انصاری کی زیر قیادت ریلی نکالی گئی. ریلی ملتان روڈ سے شروع ہو کر اللہ والا چوک پر اختتام پذیر ہوئی. ریلی میں افواج پاکستان کے حق میں خوب نعرے بازی کی گئی. آج پاکستان آرمی نے وہ عظیم کردار ادا کیا ہے
جو صدیوں تک یاد رہے گا. یہ لازوال کردار ادا کر کے پاک آرمی نے اپنے ناقابل تسخیر ہونے کا واضح ثبوت دیا ہے. پوری دنیا کو یہ واضح پیغام دیا ہے کہ ہماری پاک ایئر فورس جو ہے وہ کسی قسم کے گھٹنے نہیں ٹیکے گی اور ہمیشہ بہادری اور جرأت سے دشمن کے ایسے ہی دانت کھٹے کرے گی. ریلی میں پریس کلب رجسٹرڈ کے عہدیداران اور ممبران کی کثیر تعداد نے شرکت کی اور پاک آرمی اور ملک پاکستان کے لیے خصوصی دعائیں بھی کی گئی. کیمرہ مین عطا ساکی کے ساتھ عبدالغفار صدیقی، ARY نیوز، جلال پور پیروالا. چنیوٹ میں آپریشن بنیان المرصوص کی کامیابی پر عوام نے پاک افواج کے ساتھ بھرپور یکجہتی کا اظہار کیا. شہر میں ریلی، مٹھائی اور کیک کی تقسیم کے بعد اب آسمان بھی جشن میں شریک ہو گیا. رپورٹ کریں امیر عمر چمن. فوج کے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی کی خوشی میں چنیوٹ میں آتش بازی کا شاندار مظاہرہ کیا گیا، جس سے آسمان کی فضا جگمگا اٹھی. ڈپٹی کمشنر صفی اللہ گوندل کی طرف سے نصب کی جانے والی بڑی LED سکرین پر DGI SPR، پاک فضائیہ اور بحریہ کے سینئر افسران کی اہم پریس کانفرنس کو بھی عوام نے بڑی دلچسپی سے دیکھا. اس سے قبل ایک مقامی تاجر کی جانب سے 10 من حلوہ اور خصوصی کیک بھی تقسیم کیا گیا، جبکہ ضلعی انتظامیہ کی طرف سے الفتح ریلی بھی نکالی گئی. چنیوٹ کے شہریوں نے ایک بار پھر ثابت کیا کہ جب بات وطن کے دفاع کی ہو تو پوری قوم اپنی بہادر افواج کے ساتھ ایک ہی صف میں کھڑی ہوتی ہے. امیر عمر چمن، ARY نیوز، چنیوٹ. پاکستان کی حالیہ عسکری کامیابی کے جشن کے طور پر یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں محبان وطن پاکستانیوں نے ایک شاندار جشن پاکستان کا اہتمام کیا. جشن میں مختلف شہروں سے آئے پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی. فرمان اللہ نیازی کی رپورٹ. پاکستان کی عالیہ عسکری کامیابی کے جشن کے طور پر یونان کے دارالحکومت ایتھنز میں محبان وطن پاکستانیوں نے ایک شاندار جشن پاکستان کا انعقاد کیا. اس جشن میں مختلف شہروں سے آئے ہوئے پاکستانیوں نے بھرپور شرکت کی، جہاں سیاسی و مسلکی اختلافات کو بالائے طاق رکھتے ہوئے قومی یکجہتی کا مظاہرہ کیا گیا. شرکاء نے اللہ اکبر اور پاکستان زندہ باد کے فلک شگاف نعروں سے ایتھنز کی فضاؤں کو معطر کر دیا. نوجوانوں نے ملی نغموں پر جوش و خروش سے دمال ڈال کر جشن کو مزید پرجوش بنا دیا. جشن میں مقررین نے افواج پاکستان کی قربانیوں اور عالیہ کامیابیوں کو خراج تحسین پیش کرتے ہوئے کہا کہ بیرون ملک مقیم پاکستانی اپنے وطن کے دفاع اور ترقی کے لیے ہمیشہ یکجہتی کا مظاہرے کرتے رہیں گے. اس موقع پر پاکستانی کمیونٹی نے وطن عزیز کی سلامتی، ترقی اور خوشحالی کے لیے خصوصی دعائیں مانگی. ARY نیوز، یونان، ایتھنز. آپریشن بنیان المرصوص کی کامیاب تکمیل کا اعلان. 22 اپریل سے 10 مئی تک مارکے کو مارکہ حق کا نام دیا گیا. ISPR کے مطابق 10 مئی کو آپریشن بنیان المرصوص کا آغاز کیا. بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا. Now you just wait for our response. جب پاکستان اپنی ٹائم، پلیس اور اپنے مین سے یوزنگ کے ساتھ جب حملہ کرے گا، ہول ورلڈ ول کم ٹو نظر بھی آئے گا. اس کی پاک بھارت کشیدگی کو مارکہ حق کا نام دیا گیا تھا. آپریشن بنیان المرصوص کا حصہ تھی. پاک فوج کا کہنا ہے آپریشن میں بری، فضائی، بحری اور سائبر فورسز کی مربوط کارروائی نے دشمن کو عبرتناک سبق سکھایا. دشمن کی وہ تنصیبات تباہ کی گئیں جو پاکستانی شہریوں کو نشانہ بنانے اور دہشت گردی میں ملوث تھیں. بھارتی توپ خانے اور مورچے ایسے نشانہ بنائے کہ سفید جھنڈے لہرا دیے. ARPR کا کہنا ہے بھارتی اشتعال انگیزی سے خواتین، بچے اور بوڑھے شہید ہوئے. پاکستان نے بھارتی جارحیت کا جواب دے کر اپنے شہیدوں کے خون کا بدلہ لیا. افواج نے قوم سے کیا وعدہ پورا کیا. پاک فوج نے بہادر قوم کا دل کی گہرائیوں سے شکریہ ادا کیا اور کہا مشکل حالات میں مسلح افواج کی غیر متزلزل حمایت کی. نوجوان سائبر محاذ کے سپاہی بن کر دشمن کے جھوٹ کا مقابلہ کرتے رہے. مارکے میں بطور سائبر اور اطلاعاتی مجاہدین صف اول کا کردار ادا کیا. پاکستانی میڈیا بنیان مرصوص کی طرح بھارتی پروپیگنڈے کے خلاف سیسا پلائی دیوار بنا. ISPR کا کہنا ہے پاکستانی سفارتکاروں نے عالمی سطح پر مؤثر طریقے سے پاکستان کا مقدمہ پیش کیا. تمام سیاسی جماعتوں کی متحدہ حمایت پر بھی اظہار تشکر کرتے ہیں. وزیر اعظم اور کابینہ کی جرأت مندانہ اور فیصلہ کن قیادت پر خصوصی شکر گزار ہیں. پاکستان اور بھارت کے DGMOs کے درمیان ہاٹ لائن پر رابطہ. دونوں ملکوں کے ڈائریکٹر جنرل ملٹری آپریشنز کے درمیان بات چیت کا پہلا راؤنڈ مکمل ہو گیا. افواج پاکستان کے کامیاب آپریشن بنیان مرصوص کے بعد
امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ کی ثالثی میں جنگ بندی ہوئی تھی، جس میں فیصلہ کیا گیا کہ پاکستان اور بھارت کے DGMOs ہاٹ لائن پر رابطہ کریں گے، جس میں جنگ بندی کی مزید تفصیلات طے کی جائیں گی۔ سیز فائر کی درخواست پاکستان نے نہیں کی، جنگ بندی کی خواہش بھارت کی تھی۔ پاکستان نے کچھ جنگی صلاحیتوں کا استعمال کیا، متعدد جنگی صلاحیتیں آئندہ کے لیے محفوظ رکھی۔ DG ISPR لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کہتے ہیں پاک فوج نے بھارت میں 26 مقامات کو نشانہ بنایا، کوئی بھارتی پائلٹ پاکستان کی حراست میں نہیں۔ مسئلہ کشمیر کے حل تک پاکستان اور بھارت میں امن نہیں ہو سکتا۔ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی، کراچی سمیت ملک بھر میں یوم اظہار تشکر منایا گیا۔ نمائش چورنگی باغ جناح گراؤنڈ میں جلسے سے قومی اور مذہبی رہنماؤں نے خطاب کیا۔ تاجروں نے مسلح افواج سے اظہار یکجہتی کے لیے عبداللہ ہارون روڈ سے پریس کلب تک ریلی نکالی۔ کراچی کو آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی تصویروں سے سجا دیا گیا۔ حاصل ہوتی ہے تو اس کا سینہ تنتا نہیں ہے، پاک کلام سے ہو چکا ہے۔ یہ جو ریلی ہم نے نکالی ہے یہ پاک فوج سے اظہار تشکر اور اظہار یکجہتی کے لیے، جو انہوں نے جو ہندوؤں کو جو اپنے ہمارے دشمنوں کو جو ہے وہ ناک کے چنے چبائے، ان کو جو ہے نیست و نابود کیا، ان کو جو ہے وہ منہ کی کھانی پڑی، ان سے اظہار یکجہتی کے اور خوشی کے لیے جو ہم نے یہ ریلی نکالی ہے۔ آج ہم فوج کی یکجہتی اور آج ہم شکرانہ کر رہے ہیں، آج ایک جشن ہے کہ ہماری ایئر فورس نے 2.25 ارب کا ملک ان کو دھول چھٹا دی۔ ہم جنرل منیر کو سلام پیش کرتے ہیں، آرمی کے، نیوی کے، ایئر فورس کے تمام جنرلوں کو، تمام ایئر اسٹاف کو، تمام پائلٹ کو۔ پاک فوج سے اظہار یکجہتی، قوم نے منایا یوم تشکر۔ راولپنڈی میں زبردست ریلی نکالی گئی۔ پشاور میں گورنر فیصل کریم کنڈی کی قیادت میں پاک فوج سے اظہار یکجہتی کے لیے گورنر ہاؤس سے ریلی نکالی گئی۔ ملتان میں عوام کا پاک فوج سے والہانہ اظہار یکجہتی، پھولوں کے ہار اور مٹھائیوں سے بھرپور محبت کا پیغام دیا۔ سیالکوٹ میں طلباء نے اظہار یکجہتی کے لیے شمعیں روشن کی۔ پیر محل میں مسیحی برادری کی جانب سے ریلی نکالی گئی۔ لودھرا میں سلام پاک فوج ریلی نکالی گئی۔ قومی اسمبلی میں مسلح افواج کو خراج تحسین پیش کرنے کی قرارداد متفقہ طور پر منظور کر لی گئی۔ وزیر قانون اعظم نذیر تارڑ نے قرارداد پیش کی۔ جانوں کا نذرانہ پیش کرنے والے شہیدوں کو خراج عقیدت پیش کیا گیا۔ This house bows its head in all humility before Almighty Allah for granting Pakistani nation the dignity and honor in defending the motherland's territorial integrity against the naked Indian aggression. Now I put the resolution to the House. The question is that the resolution as moved be adopted. All those in favor of the resolution may say aye. All those against it may say no. I think ayes have it. Consequently, the resolution is adopted unanimously. اسپیکر پنجاب اسمبلی کا ایوان میں ارکان کے ساتھ کھڑے ہو کر خطاب۔ ملک محمد احمد خان نے کہا 2 دن تک کہتے رہے ایسا نہ کرو۔ پاکستان نے ایسا جواب دیا ہے جو دشمن کو ہمیشہ یاد رہے گا۔ پنجاب اسمبلی نے آپریشن بنیان مرصوص کی کامیابی پر قرارداد منظور کی۔ میں یہ بات کہتے ہوئے کسی ڈپلومیٹک نارم کی پرواہ نہیں کروں گا۔ آج مجھے یہ بات کھل کر کہنی ہے۔ یہ ثبوت ملتا ہے کہ ہمارے ملک میں ہندوستان در اندازی کر رہا ہے، اور آج جب وہ پہلگام کا نام لے کر میرے پہ حملہ کرتا ہے، میری سوورینٹی بریچ کی گئی ایک ایسے ایلیگیشن پر جس کا ریئلٹی سے کوئی تعلق نہیں۔ 2 دن امن کی خواہش کا اظہار کیا۔ میں DG ISPR کے کوٹ ان کوٹ ان ہز ورڈز کہ آپ یہ مت کریں جو کر رہے ہیں، آپ روکیں۔ اگر آپ اس کو نہیں روکیں گے تو نتیجے میں جو جواب ہم دیں گے وہ اتنا کاری ہوگا کہ سوئے راکھ اور دھوئیں کے پیچھے کچھ نہیں بچے گا۔ جو DG ISPR نے کہا 4 گھنٹے کے اندر اندر ثابت بھی کر دیا۔ PTI نے بھی سیز فائر کی خواہش ظاہر کر دی۔ چیئرمین بیرسٹر گوہر کہتے ہیں بھارت سے سیز فائر ہو گیا، آپس میں بھی ہو جانا چاہیے۔ تمام مسائل مل کر مذاکرات سے حل کرنے کی ضرورت ہے۔
افواج پاکستان کو سلام پیش کرتا ہوں. انہوں نے انڈیا کا غرور خاک میں ملایا. پوری قوم اس بات سے خوش ہے, پورا ملک اس بات سے خوش ہے. سیز فائر اب آپس میں بھی ہو, اپنے سارے مسائل مل جل کے ڈائلاگ کے ذریعے سے حل کرنے کی ضرورت ہے. انڈیا کے ساتھ تو سیز فائر ہوا ہے, آپ کے ساتھ کوئی سیز فائر کی کوشش کریں گے آپ لوگ؟ پاکستان ہمارا ہے, ہم پاکستان کے ہیں اور پاکستان کے لیے جتنی بھی قربانی دینی پڑے ہم قربانی. کراچی لیے چلتے ہیں. بنیان مرصوص کانفرنس سے مفتی منیب الرحمان خطاب کر رہے ہیں. کرام زعمائے ملت اور اہل فکر و نظر اور حاضرین مجلس, السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. چند دن کی یہ فضائی, بری اور بحری جنگ جس نے دنیا کو حیرت زدہ کر دیا ہے, اس لیے کہ بھارت پاکستان کے مقابلے میں رقبے میں 4 گنا, آبادی میں 6 گنا, مسلح افواج کے اعتبار سے دگنے سے زائد, حربی سامان کے اعتبار سے دگنے سے زائد, اور ان کا دفاعی بجٹ ہمارے کل قومی بجٹ سے زیادہ, ہمارے دفاعی بجٹ سے 10 گنا. اس کے باوجود ہمارے شاہینوں نے, مسلح افواج کے جوانوں نے جو بے مثال کارنامہ انجام دیا, ہم ان کو خراج تحسین پیش کرتے ہیں, خراج عقیدت پیش کرتے ہیں, انہیں سلام کرتے ہیں, اور جن ماؤں کی گود میں انہوں نے پرورش پائی ہے ان ماؤں کو بھی سلام کرتے ہیں. عزیزان گرامی, ہم مسلح افواج کی قیادت کو بری افواج کے سپاہ سالار, فضائی افواج کے سپاہ سالار اور بحری افواج کے سپاہ سالار ان کی قیادت پر, صلابت پر, عزیمت پر, استقامت پر, قوت ایمانی اور جرأت و شجاعت پر ان کو سلام کرتے ہیں. اور ہر جوان, ہر فضائی پائلٹ اور ہر بحری ملاح, رینک اینڈ فائل, سب کو ہم سلام کرتے ہیں اور یقین دلاتے ہیں. واپس بریک کے بعد ہمارے ساتھ رہیے. بریک کے بعد خوش آمدید. وزیر اعظم شہباز شریف کا حالیہ کشیدگی کے دوران یکجہتی کے اظہار پر ترک صدر رجب طیب اردوان سے اظہار تشکر. وزیر اعظم شہباز شریف نے اسلام آباد میں ترک سفیر سے ملاقات میں کہا, صدر اردوان نے مستقل حمایت سے پھر پاکستانیوں کے دل جیت لیے. مسلح افواج نے آپریشن بنیان مرصوص کے ذریعے دشمن کو منہ توڑ جواب دیا. تاریخی فتح پر پوری قوم اللہ تعالیٰ کی شکر گزار ہے. وزیر اعظم نے کہا, پاکستان ہمیشہ سے جنوبی ایشیا میں امن کا خواہاں ہے. بھارت کے ساتھ جنگ میں ترکی نے کھل کر پاکستان کا ساتھ دیا. بی بی سی اردو نے حالیہ کشیدگی میں پاک ترکی تعلقات کو اپنی مین سٹوری بنایا. برطانوی ادارے نے ترکی بھارت تلخی پر روشنی ڈالتے ہوئے کہا کہ مودی نے وزیر اعظم بننے کے بعد ترکی کا دورہ تک نہ کیا. صدر طیب اردوان کا وہ بیان بھی یاد دلایا جس میں انہوں نے پاکستان کے لیے اللہ سے دعا کی. نیوز بلیٹن سے فی الوقت اتنا. مزید خبروں اور تفصیلات کے لیے آپ دیکھتے رہیے اے آوا نیوز.